السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ہمارے پیارے آقا سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آج ایک ایسا واقعہ لے کر آئے ہیں کہ جس کو سننے کے بعد یقیناً آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے کتنی محبت کی، یہ آج کے واقعے کے اندر آپ کو معلوم پڑے گا۔ اس سے پہلے اس ویڈیو کو کتنے عاشق رسول دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور کمنٹس میں یا رسول اللہ ضرور لکھیں، تاکہ ہمیں بھی تو پتہ چل سکے کہ آخر کتنے عاشق رسول ہیں جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں۔ پیارے دوستو، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سے کتنی محبت فرماتے تھے، اس چیز کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبھی راضی ہوں گے کہ جب تک ان کا ایک ایک امتی یعنی ایک ایک ایمان والا جنت میں نہ چلا جائے گا۔ پیارے بھائیو، روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے اور تبھی آپ کے سامنے دو ایسی صورتیں آئی کہ جن کو پڑھنے کے بعد آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پیارے دوستو، ہم سبھی جانتے ہیں کہ جو سچے دل سے قرآن کو پڑھتے ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے ہیں، یعنی ایسی ایسی باتیں قرآن مجید کے اندر کہی گئی ہیں عذاب کے حوالے سے کہ جس کو سن کر یقیناً روح کانپ جاتی ہے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے ہمارے لیے کہ ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ جب تک ہم قرآن مجید کو پڑھیں گے نہیں تو ہمیں معلوم کیسے پڑے گا کہ اصل میں قرآن میں لکھا کیا ہے۔ دنیا والے تو قرآن کو پڑھ کر ہدایت پا رہے ہیں اور ہم مسلمان ہو کر قرآن مجید کو ایک الماری میں سجا کر رکھ دیتے ہیں، یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ پیارے دوستو، ہم اپنے آقا کو ناراض کر رہے ہیں، لیکن باوجود اس کے ہمارے پیارے آقا ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے مسلمان بھائیوں، روایت میں آتا ہے کہ جب پیارے آقا سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو سورتوں کی تلاوت کر رہے تھے، پہلی جو سورت تھی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے ارشاد فرمایا، جو میری امت ہے اس میں جو نیک بندے ہیں وہ میرے، اور جو بدکار بندے ہیں، جو گناہگار بندے ہیں وہ تیری رحمت کے حوالے۔ اس کے علاوہ جب دوسری سورت پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں تو اپنے بندوں کے ساتھ جو چاہے وہ کر۔ پیارے بھائیوں، جیسے ہی پیارے آقا نے ان دونوں صورتوں کو پڑھا تو آپ کی دونوں آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، اور آپ کی آنکھوں میں اتنے آنسو آئے کہ آپ کے آنسو مبارک جو تھے وہ آپ کی رخسار سے ہوتے ہوئے آپ کی جھولی میں گرنے لگے۔ پیارے دوستو، ہم سبھی اس چیز کو جانتے ہیں کہ ساری دنیا میں اگر سب سے زیادہ اگر اللہ کسی سے محبت فرماتا ہے تو وہ اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے، اور یقیناً اپنے محبوب کو وہ روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، اپنے محبوب کو غم زدہ نہیں دیکھ سکتا۔ پیارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے تو پیارے بھائیوں، جیسے ہی پیارے آقا کی آنکھوں میں آنسو آئے اور لگاتار آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جا رہے تھے، اور پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور روتے ہوئے الفاظ میں اللہ سے دعا کرنے لگے، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ یعنی پیارے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ بات کہہ دی تھی کہ جو گنہگار بندے ہیں وہ تیری رحمت کے حوالے، اور جو نیک بندے ہیں، جو صالح بندے ہیں وہ میرے ہو گئے۔ یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہہ دی کہ اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں تو جو چاہے وہ کر۔ ان باتوں کو پڑھنے کے بعد آپ کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور آپ اپنی امت کے لیے غم میں رونے لگے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ تبھی میرے پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل جا کر میرے محبوب کو سلام کہنا اور ان سے جا کر پوچھو کہ وہ کیوں روتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ وہی پروردگار ہے جو ساری دنیا کا مالک ہے، جو ہماری رگوں سے بھی زیادہ قریب ہے، جو ہمارے دلوں کی باتوں کو جانتا ہے، جو ہم کرنے والے ہیں وہ اس چیز کو بھی جانتا ہے۔ کہنے کا مطلب ہے دوستو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس سے کوئی بات چھپی نہیں۔
لیکن باوجود اس کے اللہ ارشاد فرماتا ہے اے جبرائیل جاؤ میرے محبوب کے پاس اور ان کے پاس میرا سلام کہنا، اس کے بعد ان سے پوچھنا کہ میرے محبوب کیوں روتے ہیں۔ پیارے مسلمان بھائیوں، اللہ کے ارشاد کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یعنی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور جا کر سلام کیا اور فرمایا اللہ آپ سے پوچھ رہا ہے آپ کیوں روتے ہیں۔ پیارے دوستو، جبرائیل علیہ السلام کی اس بات کے اوپر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے میری امت کا غم رلا رہا ہے۔ یہ بات سننے کے بعد جبرائیل علیہ السلام جو تھے وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں جا کر یہ تمام باتیں پیش کر دی۔ اس کے بعد اللہ کا ارشاد ہوا اے جبرائیل میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ اور جا کر میرا سلام پیش کرنا اور ان سے جا کر یہ بات کہنا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اتنا زیادہ نوازا جائے گا کہ وہ راضی ہو جائیں گے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور جا کر سلام پیش کیا اور پھر اللہ کا پیغام سنا دیا اور یہ بات کہی کہ اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور کہتا ہے کہ امت کا غم اگر آپ کو ستائے جا رہا ہے تو اس کے لیے آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ پیارے دوستو، دیکھیے کس طریقے سے اللہ نے اپنے محبوب سے محبت فرمائی ہے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ ایک ہی آیت کے اندر 3 مرتبہ آپ کا استعمال کیا گیا۔ آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور یقیناً پیارے بھائیوں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تب تک راضی نہیں ہوں گے جب تک ان کا ایک ہی امتی ایمان والا جنت میں نہیں جائے گا۔ تمام امتی جنت میں ضرور جائیں گے۔ وہ ایمان والا جن کے دلوں کے اندر پیارے آقا کی محبت ہوگی وہ لوگ جنت میں چلے جائیں گے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان محشر والے دن آپ سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ اس سجدہ ریز ہونے کے بعد اللہ ارشاد فرمائے گا اے میرے محبوب آپ اپنی بات رکھیے، آپ کو راضی کیا جائے گا۔ اور پھر پیارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روتے ہوئے آنسوؤں سے یہ بات کہیں گے اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ اس کے بعد اللہ آپ کی ایک ایک امتی کو جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ اے میرے محبوب اب اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیے، آپ کے رب نے آپ کی امت کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد اللہ ارشاد فرمائے گا اے میرے محبوب اب تو راضی ہو جا۔ تو اس کے بعد پیارے آقا فرمائیں گے اے اللہ میں راضی ہو گیا۔ یہ ہے پیارے آقا کے شان اور ان کی محبت۔ اور آج ہم اپنے آقا کو ناراض کرتے ہیں۔ افسوس کا مقام ہے، افسوس کی بات ہے جو بغض رکھتے ہیں آقا سے، جو نفرت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، طرح طرح کی خامیاں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے اللہ نے ہر عیب سے پاک کیا ہو ان کے اندر عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پیارے دوستو، یہاں پر غور کرنے کی بات ہے کہ ساری دنیا، ساری کائنات اللہ کو راضی کرنے میں لگی ہے، لیکن میدان محشر اللہ اپنے محبوب کو راضی کرنے میں لگا ہوگا۔ یہ ہے اللہ کے محبوب کی شان۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی اللہ کے محبوب کی شان جو آپ کے سامنے ہم نے بیان کی کہ اللہ اپنے محبوب کو روز محشر، روز قیامت اتنا راضی کر دیں گے کہ وہ راضی ہو جائیں گے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔